عورت کو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ یہ مرد کو تسلی دینے والی ہو. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، عورت کا تسلی بھرا ایک لفظ مرد کی دن بھر کی مایوسی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. خاوند گھر میں آیا پریشان ہو کہ بھئی آج دکان سے کشا وکی نہیں، ہاں تو ہیں ہی ڈاتا، مزید خراب، مزید مسئلہ مایوسی میں. وہ اب نہیں ہے اب اس کو کوئی دلاسا کہ کوئی اسے کندھا دے. یہ عورت وہ ہے کہ انسان کو سپرمین بنا سکتی ہے. خدا قسم، خدا حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں. اور اگر اس انداز سے نہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ تسلی دے، مجھے پتہ ہے آپ بیچ لیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے پیر صاحب بتاتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ڈالر بھی 2-3 روپے ہوتا تھا، اور اتنے بڑے لاکھوں اور ارب پتی گھرانے میں کہ جس کا نوکر اس وقت کے زمانے کے 2 لاکھ گویا اب کے 2 کروڑ پیسے زیادہ تو لے کر چوری کر کے بھاگ گیا. واپس آیا، احساس ہوا، معافی مانگی، انہوں نے بھی واپس ان کو نوکر رکھ لیا. یعنی اتنے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اتنا زیادہ ارب پتی. لاس ہوتا ہے کاروبار میں، بالکل ڈاؤن ہو گئے، شہر چھوڑنا پڑا، قرض دار بڑھ گئے، گھر بکنا پڑا، تمام تر بات مایوسی میں. اب خواہد ہے دن رات پریشان، اور بیوی کو آ کر کہا کہ تم ناراض، کہا نہیں میں ناراض، کہیں میں تو ناراض نہیں ہوں، اللہ خیر کرے گا، مجھے تم پہ امید ہے مزید بناؤ گے، کل تک حالت کم تھی جو اب تم بناؤ گے. خامد کی آنکھیں کھلی. اب 2-3 جگہوں پہ دیکھا کہ میری اس ہی کی بیوی 4 جگہوں پہ بیٹھ کے اس کو تسلی اس کے بارے میں تعریف کر رہی ہے. کہا لینا دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرے خامد کی غلطی نہیں ہے، جو اللہ دے سکتا تھا وہ لے سکتا ہے، دیا بھی ہے لیا بھی ہے. اب جب تک ہمیں زندہ رکھا ہے نا تو ضرورت آگے بھی اللہ دے گا. ہماری زندگی جس طرح یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ خود زندگی موت کی حفاظت کرتی ہے جب تک اللہ رب العزت نے موت وقت میں نہیں رکھی. تو اسی طرح زندگی خود دلیل ہے کھانے کی، زندگی ہونا دلیل ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا تو یہ کچھ بنائے گا. خامد کو تسلی ملی، پہلے سے زیادہ امیر ہوا. پیر صاحب کی آنکھوں کا جب واقعہ ہے تو وہ اللہ والے ہیں، جھوٹ کہاں بولتے ہیں. تو یہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ عورت کی چھوڑ. ابھی مجھے آپ بتائیے، پھر ایک آج ارب پتی بنا ہے تو پیچھے عورت کے 2 الفاظ ہیں. سنو پھر عورت کے 2، یہ عورت کے الفاظ ایٹم بم ہے. دشمن پہ گرائے، خامد پہ گرائے، اس پہ ہے. جس انداز سے چلائے یہ اس کے ہاتھ میں ہے. برائی کرے اچھائی کرے، یہ بہت سارے فائدوں میں سے ہوتا ہے. جو میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ دوپٹہ کا ہٹانا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، کلا کے لفظ سے بات بتانا، یہ کیا چیز ہے؟ تسلی تو ہے. اور آگے پوائنٹ، غلطی ہو جائے عورت کو مان لینی چاہیے. آرگومنٹ، لیم ایکسکیوزز، نہیں میری غلطی نہیں، بس جب کے چوک کے چنانچہ کی مار نہیں. یہ اگر ادھر ہی رک جاتی ہے نا عزت بڑھ جاتی ہے. اور اگر اپنے آپ کو یہ چاہتی ہے کہ مجھے خامد مانے اور اس کے لیے طریقہ یہ اپناتی ہے تو یہ برا ہے. یہ پھر انسان ضد کے، کیونکہ مرد کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اگلا پیار سے بات کرے، اور جو ماتا تو پھر اس کا بگڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ پیار سے ہاں جی غلطی ہو آگے کرو تو پھر مرد کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. چلو مان لیے. ایک ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جرا میرے سامنے غلطی کا اعتراف کر کے نا جتنا غصہ وہ ٹھنڈا تھی. بات یہی ہے کہ جب اگلے نے غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بات ٹھیک ہے جی آپ سے غلطی ہو گئی، چلو آئندہ خیال کر لینا. اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ بندہ کرنا چاہتا ہے، چلو غلطی ہو گئی آئندہ. اور پھر عزت اسی چیز میں ہے کہ مان لینے میں، تکبر میں عزت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو کھینچتے ذلیل کر کے اسے میں رکھ دیتا ہوں. تو تکبر کو نہیں لینا چاہیے. اسی طرح اگلا پوائنٹ، شکوے شکایتیں. شکوے شکایتیں جو ہیں یہ خامد کے سامنے بھی رکھ سکتی ہے لیکن اچھی انداز سے رکھے. اس انداز سے نہ رکھے کہ معاملے کو خراب کر دے. اور بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے، اپنے رب کو سنائے، اپنے رب سے باتیں کرے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ معاملے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح عورت کو چاہیے جب اب کسی بھی اس کی دل کی بات ہے تو خامد جیسے ہی گھر آتا ہے تو خامد کے گھر آنے پر ایسی بات نہ کر دے، اسے نہ سنا آج یہی میں تھی آیا یہ والی بات نہیں. پہلے مستقل تسلی سے اس کی بات کو سنے، اس کے مزاج کو دیکھے، غصہ ہے، آرام سے ہے، کیسے ہے، اس کی پہلے پوری ضرورت پوری کر لے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، کیا نظام ہے، وہ پورا کا پورا جب ہو جائے پھر اس کے بعد جب دیکھے خامد تسلی میں آ چکا ہے، اب تسلی ہو چکی ہے، اب پیار اور آرام سے بات کرے، اگلا سنے گا بھی صحیح، مسئلہ بھی حل ہوگا. میں ایک جگہ یہی بیٹھا تھا تو میں نے ان دوست کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ کورس کرا رہے ہیں. کہا اب مرد ٹھیک ان عورتوں کو ٹھیک کرو، یہ سارے کام خراب کی تھی. میں نے کہا جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، عورتوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ سارے تاسا ٹھیک ہے، مرد خراب ہیں، انہیں کو ٹھیک کرو. تو ان کی نگاہ بلکہ یہ ایک انتظار ہے. مرد کی چاہت ہوتی ہے ایک ٹھیک تھی میں تسا تھی ہوں، اور عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ آرام سے پیار سے بولے تو پھر میں تسلی سے اظہار محبت دوں. تو یہ انتظار ہے، وہ ختم نہیں کر رہی تو ہم ختم کر لیں، ہم آگے بڑھ کے یہ والا معاملہ کر لیں، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے.
یہ ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ شریعت نبوی کے مزاج ہیں. انسان اسے لے لے پھر کتنے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور آگے کہ خامد کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے. ایسے نہ ہو کہ اس کے ساتھ بگاڑے، میرا ان سے کیا لینا دینا. یہ وہ اسمارٹ ورک ہے، یہ وہ تھوڑی محنت ہے جس کے ذریعے سے یہ کتنی عزت پا سکتی ہے. جب ان کے پیاروں کے خامد کے پیاروں کے ساتھ پیار کرے گی نا تو مرد کو بھی احساس ہوگا جب میرے پیاروں سے پیار کر رہی ہے تو میں بھی اس سے پیار کروں. نظام اعلیٰ ہوگا. اور اگر اسے دل نہیں بھی کہہ رہا تو ایک نگاہ دیکھ لے. کس انداز سے؟ خامد کے رشتہ داروں کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھے، خامد کے نگاہ سے دیکھے. خامد کی نگاہ میں تو ان کی قدر ہے نا، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہن، اس کے بھائی، یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے پیار سے بات کرے تو پھر یہ عزت بڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے.